السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں دوستوں؟ آپریٹنگ سسٹم کی نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سمپل بیچ سسٹم کیا ہوتا ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سیریل پروسیسنگ سسٹم کے اوپر بات کی تھی کہ سیریل پروسیسنگ سسٹم ہمارے کس طرح کام کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بیچ سسٹم کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پرانے سسٹم میں ہم دیکھا تھا کہ ان میں اتنی زیادہ کمپیوٹر کے ریسورسز کی اتنی زیادہ یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر امپروو ہوتے گئے، ہمارے کمپیوٹر کے ریسورسز اچھے طریقے سے استعمال ہوتے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیریل میں آپ دیکھتے تھے کہ ایٹ اے ٹائم صرف ایک ہی چیز ہو رہی ہوتی تھی، ایک چیز کر کے دوسری چیز۔ لیکن بیچ سسٹم میں کیا ہوتا تھا، بیچ سسٹم تھوڑے سے زیادہ اچھے سسٹم تھے، ٹھیک ہے۔ تو بیچ سسٹم کی ضرورت کیوں درپیش آئی؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پرانے سسٹم چونکہ بڑے ایکسپینسو تھے، ٹھیک ہے، تو اور چلتے بھی کنسول سے تھے، تو اس لیے ضروری تھا کہ ان کی جو پرفارمنس ہے، پروسیسر کی پرفارمنس ہے، یا پرفارمنس جو پروسیسر یا سی پی یو اس کے اندر یوز ہو رہا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ یوٹیلائزیشن کی جائے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم سیکوینشلی اپنی جابس پروسیس کریں۔ اس کی بجائے اگر ایسے ہو جائے کہ ہم ایک جیسی جابس کو اکٹھا کمپیوٹر کو انپٹ کر دیں تو کمپیوٹر سب کی آؤٹ پٹ اکٹھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ہوا سمپل بیچ سسٹم یا بیچ سسٹم کی مدد سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بیچ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیچ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بیچ ہوتا ہے گروپ آف جابز وتھ سملر نیڈس، یعنی بیچ سے مراد یہ ہے کہ ایک جیسی ضروریات یا ایک جیسی جابز، ٹھیک ہے، تو ان کے مجموعے کو ہم سے بیچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک جیسی جابس کے گروپ کے مجموعے کو ہم بیچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیچ سسٹم میں بھی یوزر کو ڈائریکٹ ایکسیس پروسیسر یا سی پی یو کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو کام چلتا کس طریقے سے تھا تو وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ جو یوزرز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے اندرونی خاکے کے بارے میں بتا دوں کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا تھا اس کا بڑا سمپل ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپریٹنگ سسٹم کا کام کیا ہوتا تھا؟ آپریٹنگ سسٹم پہلے میں بتا دوں ہوتا کیا ہوتا تھا۔ وہ ہوتا تھا میموری کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا آپریٹنگ سسٹم یا ونڈوز جو کچھ کہیں آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ جابس کا کنٹرول ایک جاب سے دوسری جاب کی طرف لے کر جاتا تھا، بس اتنا سا کام ہوتا تھا۔ او ایس بڑا سمپل ہوتا تھا۔ تو اب کام کیسے ہوتا تھا؟ تو کام اس طرح ہوتا تھا کہ یوزرز اب اس طرح کرتے تھے کہ اپنی جابز اس طرح کرتے تھے، ٹیپ کارڈ یا ٹیپ ڈرائیو یا ان چیزوں کے اوپر اس طرح کر لیتے تھے کہ اپنی جابز سٹور کرتے تھے، ٹھیک ہے، یا سبمٹ کرتے تھے۔ تو پنچ کارڈ ہی ہوتے تھے عموماً۔ تو پنچ کارڈ کے اوپر اپنی جابز سبمٹ کرتے تھے۔ تو یہ جابز ہوتی کس طرح تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح ہوتا تھا کہ یہ اپنی جابز دیتے تھے، تو آپریٹر اس طرح کرتا تھا کہ سملر قسم کی جابز کا ایک بیچ بنا لیتا تھا۔ جیسے دیکھیں C++، جاوا، پائتھن کی آئی ہیں جابز آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ C++ کا ایک بیچ بنا لیا، ساری جابز کو اکٹھا کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بیچ جاوا کی جابز کا ایک الگ بیچ بن گیا، کسی اور لینگویجز کی جاب کا ایک اور بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اس طرح کر لیتا تھا کہ ان سب کو سملر جابز کو ایک ہی گروپ میں ایک ہی بیچ کے اندر ڈال دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر لیتا تھا کہ تمام جو بیچ تھا اس کو ان پٹ دے دیتا تھا، ٹھیک ہے، مانیٹر کو دے دیتا تھا۔ مانیٹر کیا ہوتا تھا؟ مانیٹر وہ پروگرام ہوتا ہے جو کہ جابز کے ایگزیکیوشن کو کنٹرول کر ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یوزر کی طرف سے ایک پروگرام ہوتا تھا جو کہ جابز کا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہوتا تھا کہ مانیٹر کام کیسے کرتا تھا؟ مانیٹر کام اس طرح کر لیتا تھا کہ وہ سب سے پہلے والی جاب کو سب سے پہلے سلیکٹ کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس طرح کر لیتا تھا کہ پہلی جاب کے بعد اس طرح کر لیتا تھا اسی بیچ میں سے، یعنی دوسرے بیچ میں نہیں جاتا تھا، اسی بیچ میں سے دوسری جاب کو پکڑتا تھا اور ان کو کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے ایک بیچ کے اندر تمام جابس کو اکٹھے کر کے وہ فوراً کر دیتا تھا، کیونکہ یوزر کا پروگرام ایریا یعنی ایک ہی پروگرام ہوتا تھا۔ C++ کی اگر کوڈنگ ڈلی ہوئی ہے پروگرام ایریا میں تو C++ کی کوڈنگ کے ساری بیچ ایک ہی مرتبہ ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم بار بار پروگرام ایریا کو اور سب چیزوں کو چینج کریں تو اس کے اندر ہم اپنا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کریں۔ اس کی بجائے اس طرح ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کرتا تھا کہ تمام جابس کا جو سملر قسم کی جابز ہوتی تھیں ان کا ایک بیچ بنا کے ان کو پہلے ایگزیکیوٹ کرتا تھا، پھر دوسری قسم کی، اس طریقے سے وہ کافی سارا ٹائم بچا لیتا تھا۔ تو اس طرح ہوتا تھا کہ جو ہماری جابز ہوتی تھیں وہ پہلے جو جاب پہلے آتی تھی وہ پہلے پروسیس ہوتی تھی، جو بعد میں آتی تھی وہ بعد میں پروسیس ہوتی تھی۔ تو اب آپ کہتے ہوں گے کہ اس کی آؤٹ پٹ کس میں ہوتی تھی؟ تو اس کی آؤٹ پٹ عموماً لین پرنٹرز، ٹیپ ڈرائیوز یا پنچ کارڈ پر ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔
اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی میموری پروٹیکشن ریکوائرڈ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ اس طرح یہ نہ ہو کہ اگر کوئی پروگرام ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ ہو جائے کہ وہ مانیٹر کے اندر چھیڑ چھاڑ کر دے اور اس کی وجہ سے ہمیں کچھ نقصان ہو جائے، یعنی ہمارے ڈیٹا مانیٹر کو، یعنی ہم نے پھر بھی میموری کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا تھا کہ وہ مانیٹر کو اپروچ نہ کر سکے۔ وہ آپ اسمبلی لینگویج میں پڑھیں گے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون سے ایڈریس کو ایکسیس کریں گے۔ آپ یہ سسٹم پروگرامنگ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ کون سے کمانڈس یوز نہیں کرنی یا کون سی چیزوں کو یوز نہیں کرتے تاکہ وہ میموری وہ مانیٹر یا میموری پروٹیکشن کو نہ یوز کر سکیں۔ تو یہ چیزیں آپ سسٹم پروگرامنگ میں آپ کو سکھائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے تھوڑے سے ایڈوانٹیجز کی۔ تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں، اس نے C++ کی 20 جابس کا ایک بیچ بنا لیا، جاوا کی 30 جابس کا ایک کر لیا، اور ایک تیسری جو لینگویج ہے اس کے جابس کا ایک اور بیچ بنا لیا۔ تو پہلے یہ 20 والی سیکوینشلی ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ مانیٹر ہی ڈیل کرے گا، سیکوینشلی تو نہیں ہوگی، بیچ میں ہی ہوں گی، لیکن 1 بائی 1 ان جابس کو کرے گا، پھر نیکسٹ پہ جاتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے ساری جابس ایگزیکیوٹ ہوں گی۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کی۔ تو سب سے پہلا ایڈوانٹیجز تو یہ ہوتا تھا کہ تو بجائے اس کے کہ پہلے جو اس طریقے سے سیریل پروسیسنگ میں آپریٹر بار بار اس طرح کر رہا تھا، اپنی جابس پرووائڈ کر رہا تھا، تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہمارا مانیٹر ہوتا ہے یا بیچ پروسیسنگ ہوتی ہے، وہ بہت سارا ٹائم جو آپریٹر کا کام ہے وہ خود کمپیوٹر سے کروا لیتی ہیں، یعنی وہ بیچ کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جابس کیجولنگ کی مدد سے ہماری جو جابس کی پرفارمنس ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پرفارمنس کیسے انکریز ہوتی ہے کہ جیسی ہی ہماری پرانی جابس ختم ہوتی ہے تو نئی جاب سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہمیں مینول انٹریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ تو تھے ایڈوانٹیجز۔ اب بات کر لیتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کی، ٹھیک ہے۔ تو ڈس ایڈوانٹیجز کی بات یہ بتاتا چلوں کہ کسی پروگرام میں اگر پرابلم آ جائے تو چونکہ ہم کسی چیز کو فوراً انٹرپٹ نہیں کر سکتے، جس طرح آج کل ریئل ٹائم سسٹم میں انٹرپٹ کرتے ہیں تو ان کو ڈیبگ کرنا مشکل تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے جس طریقے سے آج کل ہمارے پاس ڈسپلے ہیں اس طریقے سے تب ڈسپلے بھی نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جاب میں اگر کوئی لوپ ہے تو وہ انفلائٹ لوپ میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو میموری پروٹیکشن کو بتایا تھا کہ اگر پروٹیکشن کی اسکیم نہ ہو تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بیچ کی جاب دوسری جابس کے جابس پر بھی اثر انداز ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یوزرز اور جابس کے درمیان بہت کم انٹریکشن تھا جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سی پی یو جو ہمارا تھا موسٹلی آئیڈل رہتا تھا یا فارغ بیٹھا رہتا تھا، کیونکہ ہماری جو آئی او ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ پروسیسر سے کافی سلو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی او ڈیوائسز آج بھی سلو ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میموری بھی کافی زیادہ ویسٹ ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک جاب ایٹ اے ٹائم میں ایک بیچ کی ایک جاب کو وہ پروسیس کر رہا ہوتا تھا تو میموری کافی زیادہ ویسٹ ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں یہ چیز میں بتاتے چلوں کہ اس سارے سسٹم میں جو ڈسک ڈرائیو تھیں وہ کارڈ ریڈر سے زیادہ فاسٹ تھیں، ٹھیک ہے، اگر ڈسک ڈرائیو اگر کوئی یوز ہوتی تھی تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا کنسیپٹ تھا سمپل بیچ سسٹم کا کہ کس طریقے سے بیچ بنتے ہیں اور ان کی جابس کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملٹی پروگرامنگ کی طرف چھوٹا سا کنسیپٹ کور کریں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔